اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، یعنی اللہ کے رسول کے جو ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے مقابلے میں بہت بہادر اور بڑے طاقتور ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب ہمارے آقا حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی عظمت اور شان بیان فرمائی۔ ان کی وہ صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ صفات ہیں، جو اللہ پاک نے اپنے لطف و کرم سے ان کو عطا فرمائی تھی، ان کا ذکر فرمایا۔ ایمان، الحب فی اللہ، اللہ کی محبت، اللہ کے لیے محبت، والبغض فی اللہ، اور اللہ کے لیے ہی کسی کے ساتھ بغض بھی، یعنی اللہ کو ماننے والے، اللہ کو چاہنے والے کے ساتھ محبت ہو، اور اللہ کے نافرمان، اللہ کے باغی کے ساتھ بغض، یہ اصل ایمان ہے۔ اور یہی صحابہ کرام کی تعریف اللہ پاک نے فرمائی ہے کہ صحابہ کرام کفار کے مقابلے میں بڑے سخت تھے، ان پر اشداء تھے۔ مطلب یہ ہے کہ کفار چونکہ اللہ کے دشمن، دین کے دشمن تھے، اس لیے صحابہ کرام ان کے مقابلے میں سخت تھے۔ اور آپس میں مراد اس سے کہ آپس میں مومنین، مسلمان جو تھے، یہ آپس میں بڑے نرم دل، اور یہ محبت نرم دلی بھی ان کی اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ اس کے بعد جو ان کی ایک صفت بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے، تراہم رکعا سجدا، تو دیکھتا ہے انہیں کبھی رکوع کرتے ہوئے اور کبھی سجدہ کرتے ہوئے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے یہ اللہ کے برگزیدہ بندے، ان کی صفات اللہ تبارک و تعالی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی کہ تم دیکھتے ہو ان کو کبھی رکوع کی حالت میں اور کبھی سجدے کی حالت میں۔ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی لگن کہ ان کو جب بھی دیکھو وہ حالت نماز میں نظر آئے۔ ایک دفعہ کسی کفار قوم کا ایک جاسوس آیا جو صحابہ کرام کے حالات دیکھ کر چلا گیا، اور اس نے جا کر بتایا کہ وہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ دن کے وقت جہاد پر کھڑے ہوتی ہیں اور رات کو سجدے اور رکوع میں ہوتے ہیں۔ ان کی راتیں قیام میں، سجدوں میں اور رکوع میں گزرتی ہیں، اور دن کو
وہ گھوڑوں کی پشتوں پر ہوتی ہیں اور رات کو مسلوں کی پشتوں پر ہوتی ہیں. دشمن نے بھی ان کی یہ تعریف جا کر کی. تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ کثرت سے وہ سجدے اور رکوع کرتے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور یہ جو وہ کام کرتے ہیں یعنی کبھی رکوع میں نظر آتے ہیں کبھی سجدے میں نظر آتے ہیں، اس کا مطلب نہ تو دکھاوا ہوتا ہے، اس کا مطلب نہ دنیا کا کوئی لالچ ہوتا ہے، اس کے ذریعے وہ کوئی کاروبار نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل کو چاہنے والے ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا کو چاہنے والے ہوتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اس محنت سے، ہماری اس عبادت سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ کا فضل چاہتے ہیں. یقیناً اللہ تبارک و تعالی کا فضل یہ ایسی نعمت ہے جو جھکنے والے کو ملتی. اللہ تبارک و تعالی کا جو فضل خاص ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کا خاص لطف و کرم ہے، وہ عاجزی کرنے والے، اس کی بارگاہ میں جھکنے والوں کو ملتی. تو اللہ نے فرما دیا، یہ ان کی باطنی حالت بیان ہو رہی ہے. ورضوانا، اور وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، یعنی اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں. ہم ہر وقت دو لوگوں کو خوش کرنے کے موڈ میں ہوتے ہیں، دنیا کو خوش کرنے میں لگے ہوتے ہیں، لیکن یہ دنیا کو بھول کر صرف اللہ اور اللہ کے حبیب کو راضی کرنے میں لگے ہوتے ہیں. اور پھر ارشاد فرمایا سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود، ان کے ایمان و عبادت کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے نمایاں. یعنی وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں لگے رہتے ہیں، اس کا اثر ان کے چہروں پر نظر آتا ہے. ایک ہوتا ہے یہ پیشانی پہ محراب پڑ جانا، یہ مراد نہیں ہے. جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، مصروف رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ شب و روز یہی کرتا رہتا ہے، پنجگانہ نماز ادا کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھ لیتا ہے، تو جب بندہ اخلاص کے ساتھ یہ سارا کچھ اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت میں کرتا ہے، تو انسان کے باطن میں اس عمل کا ایک نور پیدا ہوتا ہے، جو مفسرین نے بیان فرمایا، جو حدیث پاک میں بھی اس کا بیان ہے کہ جب بندہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے عبادت کرتا ہے، تو اس کے اندر جو اخلاص ہوتا ہے اس میں سے ایک نور پیدا ہوتا ہے جو اس کے باطن کو روشن کرتا ہے، پھر وہ اس بندے کے چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے. اس میں رنگت کا تعلق نہیں ہے، رنگ کالا بھی ہو لیکن وہ نور کالے رنگ میں بھی خوبصورت نظر آتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی اس عبادت کا، ان کی اس خلوص کا جو اثر ہے وہ ان کے چہروں میں نظر آتا ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی اوصاف تو تورات میں بھی مذکور ہیں اور انجیل میں بھی مذکور ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے، یہ احسان ہے کہ اس نے ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، آپ کی تعریفیں تورات میں بھی نازل فرمائی ہیں، انجیل میں بھی نازل فرمائی ہیں، اور وہ بھی پڑھ کر حضور کی صفات کو خوش ہوتے تھے.
بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تو فرمائش کرتے کہ حضور ہمیں آخر الزمان نبی کی باتیں سنائیں۔ اب قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا کہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف بھی تورات میں رکھے اور اسی کی مثل انجیل میں بھی، یعنی جس طرح نبی کریم علیہ السلام کی صفتیں تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی تھی، اسی طرح حضور کے صحابہ کی صفتیں بھی لکھی ہوئی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کی تعریفیں بھی اس میں موجود تھیں اور حضور کے صحابہ کی تعریفیں بھی موجود تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس پاکیزہ گروہ سے ہمیں عقیدت اور محبت رکھنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔